اچھا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس ایک بائک آیا ہے جس میں مسئلہ ہینڈل کا ہے. کیا مسئلہ ہے استاد جی آپ دکھائیں گے. ہینڈل اس طرح کام کرتا ہے. اس ویڈیو میں ہم جس بائک کو بالکل ایکوریٹ کریں گے, ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھتے ہیں سامنے استاد کس طرح اس بائک کو ٹھیک کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو قریشی آٹو. دوستو آپ نے ایک بہت ہی اچھے یوٹیوب چینل پہ کلک کیا ہے جس میں ملے آپ کو بائک سے ریلیٹڈ تمام مسائل کا حل. بائک سے ریلیٹڈ مزید اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ساتھ ہی بیل کے سائیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے. چلیے شروع کرتے ہیں. اچھا تو اسامہ استاد آپ کے پاس جو ایک بائک آیا ہے اس کے ہینڈل کا مسئلہ ہے. جب وہ بندہ بریک مارتا ہے تو اس کا ہینڈل آگے کو چلا جاتا ہے اور بائک کو روک کے تو پھر وہ ہینڈل کو سیدھے کرتا ہے پھر وہ آگے جاتا ہے. تو بندہ بڑا پریشان تھا اور اس کا یہ فالٹ بڑا عجیب و غریب اور فنی قسم کا یہ فالٹ تھا. تو یہ آپ نے فالٹ اس کا کس طرح دور کیا ہے؟ یہ اس کا سب سے پہلے تو ہم اس کے ہینڈل کے جو بولٹ لگے ہوئے ہیں وہ اس کے کھولیں گے ہم. اچھا, اس کے بولٹ کھول کے ہم اس کے اندر چیک کرتے ہیں جو اس کے گٹکے ہیں ٹھیک جس کے اندر ہینڈل فٹ ہوا ہے. ٹھیک ٹھیک. اس کے ہم اندر چیک کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں یہ گٹکا اتر گیا, یہ اس کا 10 کا بولٹ ہے, یہ ٹوٹا ہوا ہے. اچھا تو یہ ٹوٹا ہوا ہے شاید اس وجہ سے نہ لوز ہو گیا. نہیں اس کی وجہ سے نہیں, ہم نے اس کا پہلے چیک کیا 3 بولٹ جو ہے اس کو ہم نے صحیح ٹائٹ کیا, وہ تینوں سے ٹائٹ ہو گئے تھے. اچھا تو پھر بھی اس کے اندر پلے تھی. اچھا پھر بھی ہینڈل آگے پیچھے ہینڈل جا رہا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے ہم نے گٹکے نکالے ہیں, گٹکے دیکھ لیں اس کے اندر سے. اس کی گٹکوں کو ہم اندر سے صفائی کر کے چیک کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں اس کے گٹکے بھی سلپ ہیں یا گٹکے ٹھیک نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ گٹکے اس کے اندر ابھی تو کاربن آئی ہے, اس کے ہم ابھی کاربن ہٹا کے دیکھتے ہیں اس کے اندر اس کی جریاں ہیں یا ختم ہو گئی ہیں. اچھا اچھا. اس میں جریاں ہوتی ہیں جو کہ ہینڈل کو گرپ کرتی ہیں. اس کے اندر جریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں جو ہم بولٹ 4 ٹائٹ کرتے ہیں تو وہ ہینڈل کو گرپ کر لیتی ہیں. ہینڈل میں بھی جریاں ہوتی ہیں اور گٹکوں میں بھی جریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو وہ دونوں جریاں ایک دوسرے کو اس طرح گرپ کرتی ہیں. جب آپ اس کے چاروں بولٹ ٹائٹ کرتے ہیں تو آپ کا ہینڈل جو ہے وہ اپنی جینون حالت میں آ جاتا ہے. تو یہ آپ اس کے اوپر والے گٹکے دکھا رہے ہیں جو کہ ابھی آپ بانگ میں باندھ کے اس کو, تو اس کو بانگ میں باندھنے کے بعد آپ اس میں کوئی نئی الٹریشن کرنے والے ہیں, کیا کریں گے آپ؟ اس کے اندر جو جریاں ہیں وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو وہ ہم ابھی اسٹیل کی کیل کے ساتھ دوبارہ اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ اس کے ہم جو ہے دوبارہ گٹکے بنائیں گے, کوشش کیا کرنے ہم بنائیں گے, ہم بناتے رہتے ہیں. اور یہ جو کام ہے یہ بغیر کسی خرچے کے, بغیر کسی ویسٹ آف ٹائم کے. ٹھیک ہوگا ٹھیک ہو. یہ آپ مثلا ہلکے ہلکے اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کیل آپ کا تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیمیج تھا, تو ابھی اس کو تیز کر لیتے ہیں, اس کی چونچ بنا لیتے ہیں تاکہ وہ ایزیلی جو ہے وہ اس کے اندر سوراخ بنائے. تو یہ بھی اسامہ استاد اس کو جو ہے وہ جینون حالت میں لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں چونکہ یہ تو بالکل خراب ہے اور اس کا یہی سب سے آسان اور بغیر خرچے کے طریقہ ہے. تو استاد جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ خرچے کے بغیر یہ کام ہو جائے گا اس کا؟ بالکل اس کا کام گارنٹی کے ساتھ ہو جائے گا. یہ ابھی بالکل دونوں کا کمپیریزن آپ دیکھ لیں, ایک میں جو ہم نے سوراخ کیے ہیں اور ایک بالکل بغیر سوراخ کے تھا. تو ابھی دونوں کو ہم نے سوراخ کر کے تو آپ کو یہ بھی دکھا رہے ہیں, اس میں دونوں میں سوراخ جریاں بن گئی ہیں. تو یہ جریاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی بالکل کام کریں گی؟ یہ بالکل کام کریں گی. یہ اس کے نیچے والے گٹکے جو 14 کے بولٹ کے ساتھ نیچے ہینڈل والی جو پلیٹ ہے اس کے ساتھ ٹائٹ ہوئے ہوتے ہیں. اس میں بھی آپ نے اس کے اندر بھی جریاں بہت کام تھی, ہلکی بلکی بھی تھی, اس لیے ہم نے دونوں میں اس میں بھی ہم نے اسٹیل کی جو کیل ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کے اندر بھی جریاں بنا دیے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. تو مقصد کہ اس سے اس بندے کا مسئلہ آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل حل ہو جائے گا. یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے اور بہت زبردست قسم کی یہ ٹرک ہے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے تو کبھی اس طرح کی ٹرک نہیں دیکھی اور نہ ہی کوئی اس طرح کی ویڈیو بنائی ہے. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو بھی یہ چیز اچھی لگی ہوگی کیونکہ اس میں بغیر خرچے کے آپ اپنے بائک کے ہینڈل کا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں چونکہ یہ کسی بھی حادثے کا سبب بھی بن سکتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے نا؟ کیونکہ بالکل حادثہ کیوں نہیں ہو سکتا. یہ چلتے ہوئے آپ اسپیڈ میں آگے اگلی ویل کی اگلی فرنٹ بریک جو مارتے ہیں آپ, تو اگلی آپ بریک جب بھی دبائیں گے آپ کا سارا وزن جو ہے ہینڈل کے اوپر جائے گا, آپ کو اپنا سارا زور ہینڈل کے اوپر جائے گا, آپ کے دونوں ہاتھ ہینڈل کے اوپر ہوں گے تو ہینڈل آگے چلا گیا تو بائک کنٹرول میں ہی نہیں رہتا. بالکل ایسا ہی ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ اکثر جب ڈبل سواری پہ بھی آپ سفر کرتے ہیں تو اس میں اور وزن بڑھ جاتا ہے بائک پہ, تو اس طرح کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو خود بھی چیک کرنی چاہیے. تو یہ اس لیے سکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ گھر میں بھی یہ چیزیں خود ٹرائی کر سکتے ہیں. تو ابھی آپ اس کو دوبارہ فٹ کر کے ٹائٹ کر رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ بالکل ایکوریٹ ہو جائے گا, بالکل اپنی جینون حالت میں آ چکا ہوگا. تو اس کو گاہ کو بھی چیک کروائیں گے, وہ خود بھی تسلی کرے اور آپ خود بھی اس کی تسلی کریں. بالکل ہم خود تو اس کے ہم نے تو کام کیا, ہمیں تو تسلی ہے یہ کام بالکل ایکوریٹ ہو گیا گارنٹی کے ساتھ.
ٹھیک ہو گیا. تو یہ مثلا ابھی آپ نے خود بھی اس کو چیک کر لیا, اوکے ہو گیا یہ؟ بالکل اوکے. تو یہ کسٹمر کو بھی ذرا چیک کروا دیں, ان کو بھی چیک کروا لیتے. تو بھائی جان یہ آپ ذرا اپنے بائک کو ٹیسٹ کر لیں ایک دفعہ, اگر آپ کو صحیح محسوس ہو رہا ہے تو آپ ہمیں انگوٹھا اپنا دکھائیں کہ یار اوکے ہو گیا. تو اس کے علاوہ اگر بائک میں مسئلہ تو بتائیں. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے, انگوٹھا دکھا دیا میں. چلو جی, بہت شکریہ. تو استاد جی یہ ہماری ویڈیو بہت اچھی بن گئی ہے, چونکہ اس میں ہم نے بغیر خرچے کے ایک بندے کا کام کر دیا ہے. اور یہ ہمارا دوستو اس روڈ کا ویو ہے. اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ یار آپ کس جگہ پہ ہیں, تو یہ آپ دیکھ لیں سرائسالہ جو ہمارا ایریا, اس جگہ کا نام ہے ضلع ہری پور ہے. اس میں یہ روڈ کی لوکیشن تھی جو کہ آپ کو دکھائی ہے میں نے. تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تب تک اللہ حافظ.